ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو آف ڈراما بیفور مارلو۔ یہ ٹاپک جو میں نے ڈاکٹر فاسٹس کے 12/11/2019 کے نام سے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، اس کے پیج نمبر 3 پہ ہے۔ چونکہ ابھی ہم نے انگلش لٹریچر کے ڈراما کو اسٹڈی کرنا ہے تو ہم اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو بھی دیکھیں گے کہ مارلو سے پہلے ڈراما کی کیا سچویشن تھی۔ تو یہاں میں آپ سے بات کروں گا، گریک اسپیکٹ کے حساب سے بھی بات کروں گا کہ گریک سے ڈراما کہاں تک پہنچا اور ہم کہاں پہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو بات کرتے ہیں ہم پہلے پیج پہ، فرسٹ پیراگراف پہ، پیج نمبر 3 ہے اس میٹیریل کا۔ سب سے پہلے ہم گریک ڈراما کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب آپ نے انگلش ڈراما کے رائز اور اس کے کنٹینٹ کو کمپلیٹلی گریسپ کرنا ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ ڈم پاسٹ میں بھی پیئر کرنا پڑے گا، اس کو بھی اس ماضی کو بھی دیکھنا پڑے گا جس کا تعلق اینشینٹ گریک کے ساتھ ہے۔ تو اگر جب آپ ڈراما کی بگننگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادب کے اندر نہ کہ انگلش لٹریچر بلکہ ادب کے اندر جو ڈراما تھا وہ مائمز یا کروڈ پرفارمنسز تھے جو ڈورین گریکس ڈیونیسس دیوتا کے اس میں آنر میں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں، یعنی کہ بیسیکلی ان سے ریلیٹڈ تھیں یا مائمز تھیں، ان کی نقل اتارا کرتے تھے، جو کہ کیروزل یا ریولری اور میریمنٹ کا جو بیسیکلی وہ دیوتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں اس فیسٹیول پہ ایک ڈیونیسس کا فیسٹیول ہوتا تھا اور وہاں یہ مائمز کی جاتی تھیں۔ تو مائم سب سے پہلے ڈمپ میمکری تھی، جسٹ اسٹیج کے اوپر کاپی کیا جاتا تھا، مطلب نقل اتاری جاتی تھی اس طرح۔ سیکنڈ پیراگراف پہ ہوں پیج 3 پہ کہ مائم کے ساتھ اس نقل کے ساتھ جو وہ ڈمپ تھی، سائلنٹ تھی، اس کے ساتھ جو ہے نا پھر ڈائلاگ سٹارٹ ہوا اسٹیج کے اوپر کہ ڈائلاگ بھی سٹارٹ ہوا۔ تو ڈائلاگ جب سٹارٹ ہوا تو ڈائلاگ کے لیے بات ضروری تھی کہ یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایکشن بھی ڈالا جائے، ڈائلاگ کے اندر ایکشن بھی ڈالے تاکہ ٹرانسفارمیشن کمپلیٹ ہو۔ تو ڈراما جو ہے یعنی کہ یہ کروڈ فارم تھی ڈراما کی، پہلے صرف مائمز تھی، نقل اتاری جاتی تھی دیوتاؤں کی خاموشی کے ساتھ، یعنی کہ ہمارے وہ یہ دکھاتے تھے کہ دیوتا کس طرح کرتے ہیں، تو یہ چیزیں صرف دکھائی جاتی تھی۔ تو یہاں جب پہنچا یعنی کہ اس کے بعد جب ڈراما فردر ڈیولپ ہوا تو اس کے اندر ڈائلاگ آ گیا۔ تو ڈائلاگ جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی ڈائلاگ کے لیے بات بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایکشن بھی ہو تاکہ کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہو جائے۔ تو اس نے اب اس ڈراما نے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ڈائلاگ نے پھر آگے فردر کیا کنٹریبیوٹ کیا، اس کی طرف بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈراما تھا یہ کروڈ فارم تھی، جب اس کے اندر ڈائلاگ ایڈ ہوا، صرف ڈائلاگ آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ کروڈ فارم تھی جو ڈراما کی، یہ کمنٹری تھی بیسیکلی، جو میں نے بتایا نا ابھی کہ ڈائلاگ ساتھ ایڈ ہوا تو یہ ایک کمنٹری کی صورت میں پیش ہو گیا کہ یہ کمنٹری تھی ان کے دیوتاؤں کے اوپر، جو ان کے میتھولوجیکل پرسن تھے ان کے اوپر ایک کمنٹری، ان کی لائف اور ان کے مینرز کے اوپر ایک کمنٹری، ایک تبصرہ اس کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو کہ ہیونلی چیزیں ہوتی تھیں، منڈین ایگزسٹنس کے پرابلمز کو ڈیل نہیں کرتے تھے بلکہ دیوتاؤں سے ریلیٹڈ تھا۔ بتایا نا کہ سب سے پہلے مائم سٹارٹ ہوئی، مائمز کے بعد یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے مائم سٹارٹ ہوئی، مائمز کے اندر جو ہے وہ اس ڈم میمکری تھی، جسٹ ایک نقل اتاری جاتی تھی، اس نقل کے اندر جو ہے ڈائلاگ آیا، یہ گریک زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو ڈائلاگ کے ساتھ پھر اس کے اندر ایکشن بھی آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کا سبجیکٹ کیا تھا؟ دیوتا تھے۔ ٹھیک ہے، دیوتا تھے، عام لوگ نہیں تھے، اور لیکن اس کی جو ٹون اور ٹریٹمنٹ تھی وہ کامک ہوا کرتی، مزاحیہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ فیشر ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے ایتھینین کامیڈی جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوئی، زیگ زیگ پاس کے ذریعے، یعنی کہ وہاں پہ ایتھینین کامیڈی کا کانسیپٹ ہے، گریک کامیڈی آئی۔ وہیں ساتھ یعنی کہ جب یہ چیز آئی، یہ مزاح تھا، یعنی کہ آڈینس کو ہنسانے کے لیے، ان کو ہیومر پرووائڈ کرنے کے لیے، تو سپر نیچرل تھیم بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو لیڈیکرس ریپرزنٹیشن ہیونلی لائف کی پروڈیوس کی گئی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ یعنی کہ
مطلب سیکولر مائنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ریلیجیس ایلیمنٹ کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جسٹ ایک آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ ڈرامہ یہاں سے یہاں تک پہنچا. تھرڈ پیراگراف، ابھی ہم گریک زمانے میں ہی کھڑے ہیں کہ سب سے پہلے میمکری ہوئی، پھر ڈم میمکری تھی، وہ ڈم کے اندر ڈائلاگ آیا، ڈائلاگ کے بعد ایکشن آیا. ایکشن، یہ ساری چیزیں یہ دیوتاؤں کی، ان کا سبجیکٹ کیا تھا؟ گریک گاڈز تھے، اور انہی سے ریلیٹڈ باتیں تھی ساری. تو وہیں سے یہ آگے جو ہے ڈرامہ کامیڈی کی صورت میں پروڈیوس ہوا. تو نیکسٹ پیراگراف ہے اسی پیج 3 کے اوپر، جس کو ہم تھرڈ پیراگراف کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ ارسطاٹل کے زمانے میں گریک ڈرامہ جو ہے اس کی جو گروتھ کا پروسیس تھا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اب کچھ فائنل ٹچز رہتی تھیں اس ماسٹر مائنڈ کے پاس، یعنی کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھا بیسیکلی ارسطاٹل. ہم نے بات بھی کی تھی جب ڈرامہ کی بات کر رہے تھے اس کے اندر ایڈیپس ریکس کے اندر، تو میں نے بات کی تھی کہ ارسطاٹل جو اپنے زمانے کا بڑا مشہور فلاسفر تھا، اور اس نے لٹریچر کے اوپر ایک بڑا زبردست مکالمہ لکھا تھا جس کو ہم پوئٹکس کا نام دیتے ہیں. تو اس نے وہ سارے کے سارے جو ڈسٹرکٹیو مارکس تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے کیے. تو اس نے پھر اس کے بعد اس نے وہ چیزیں بھی بتائی گئی. اب کورس اور یونٹیز کی بات کی گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہاں سے یہاں تک ہوا نا ڈرامہ، جب یہاں تک پہنچا ارسطاٹل کے زمانے تک، تو کورس بھی اس کے اندر ایڈ ہو چکا تھا. تو کورس کون تھا؟ یہ بینڈ تھا ایک سنگرز اور ڈانسر کا، جو کہ کانسرٹ میں وہ چلتے تھے، گاتے تھے وہ، اور یہ جو ہے دیوتاؤں کے لیے اوڈز گایا کرتے تھے. اس کے ساتھ جو وہ لیولی ڈائلاگ بھی ہوتا تھا، یعنی کہ پہلے یہ میوزک ہوتا تھا، پھر لیولی ڈائلاگ ہوتا تھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ پرفارمنس کا حصہ بن گیا. سینری پھر نہیں رہی. پھر کورس کے بعد آگے جو ہے نا، یعنی کہ یہی کورس جو ہے، یہ پہلے جیسے میں نے بات وہاں پہ کی کہ وہ تو تھی کامیڈی نا، کامیڈی کے حساب سے وہ چیزیں تھیں اوپر والے پیراگراف میں. تو یہاں سے سلسلہ کچھ اور شروع ہوا کہ ڈرامے کے اندر کورس آیا، کورس نے آ کے وہ سانگز گائے. سانگز کے ساتھ پھر کیا چیز پروڈیوس ہونی چاہیے کہ سانگز کے ساتھ پھر وہ ڈائلاگ بھی آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بریک وہ دیتا تھا. گریک جو ڈرامہ تھا یا ٹریجڈی جو تھی، ٹریجک افیکٹ جو تھا، اس کے اندر منوٹنی اور بریک دینے کے لیے کورس کو استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں اگلے پیراگراف پہ بات کروں گا. دیکھیں آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے آج کل جو انگلش کی کسی بھی اس کی موویز ہوتی ہیں، پاکستان کی موویز، انڈیا کی موویز، تو یہ اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے ابھی بھی آ رہے ہیں. ادھر ہی انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح، یعنی کہ کس انداز میں وہ یہ سارا سلسلہ وہ کر رہے ہیں نا، وہی چیزیں وہ انہی چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہیں.